سوال یہ ہے تقریر کرنے اور نعت پڑھنے پر جو پیسے ملتے ہیں یہ آمدنی کیسی ہے؟ بھئی بندہ نعت پڑھنے جاتا ہے، تقریر کرنے جاتا ہے، بیان کرتا ہے، کہیں وہاں پیسے ملتے ہیں، یہ آمدنی کا کیا حکم ہے؟ یہ حلال ہے، مکروہ ہے، جائز ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ آئیے خلاصہ اس فتوے کا جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے، فتاوی رضویہ قدیم 10ویں جلد صفحہ نمبر 390 ہے۔ دوبارہ جلدیں ہیں جس کی، اب تو وہ زیادہ ہو گئی ہیں، 33 جلدیں ہو چکی ہیں، اور ایک اور پرانا فتویٰ جو 12 جلدیں وہ بھی تحقیق کے ساتھ 22 جلدوں میں آیا ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا ہے اس موقع پر یہ بہت سننے والا ہے۔ ہمارے جو ناظرین ہیں سوشل میڈیا کے، فیس بک سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیج پر دیکھ رہے ہیں، یا جو بعد میں دیکھیں گے، وہ سب بھی اس کو غور سے سنیں، اور جو نعت خواں ہیں، جو تقریر کرنے والے خطیب ہیں، وہ بھی سنیں۔ آئیے سنیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کوئی تقریر کرنے جاتا ہے، نعت پڑھنے جاتا ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اس کی 3 صورتیں ہیں کہ وہاں لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ فرمایا یہ آمدنی حلال ہے یا کان سے اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے مال کمانا، پیسہ چاہیے، تو اعلیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری آیتوں کو تھوڑے پیسوں کے لیے مت بیچو۔ وہ گویا کہ اللہ کی آیتیں بیچ رہا ہے، دین بیچ رہا ہے۔ نعت خواں حضور کی نعتیں پڑھتا ہے، قرآن و سنت کے مضامین بیان کرتا ہے، فیس ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر وہ حاجت مند نہیں ہے، یعنی ضرورت مند نہیں ہے وہ نعت خواں، مطلب ایسا تو نہیں ہے جس کو سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے، اتنا آدمی بالکل ختم ہو گیا، غریب اور مسکین ہو گیا اتنا کہ اس کو مانگنا، بھیک مانگنا جائز ہو جائے۔ فرمایا اگر وہ حاجت مند نہیں ہے، کیسا حاجت مند کہ جس کو سوال کرنا جائز ہوتا ہے، ایسا اگر حاجت مند نہیں ہے تو فرماتے ہیں پھر تو 2 حرام ہو گئے، ایک تو اللہ کی آیتیں بیچنا اور دوسرا بغیر ضرورت کے سوال کرنا کہ مجھے پیسے دو میں نعت پڑھوں گا، مجھے پیسے دو میں تقریر کروں گا۔ فرمایا پھر تو ڈبل حرام ہے۔ پہلی صورت یہ ہے۔ دوسری صورت فرماتے ہیں اگر مقصود اللہ ہے، اعلیٰ کے الفاظ بھی سبحان اللہ، کہتے ہیں مقصود اللہ ہے، اس کا مقصد، اس کا قصد، ارادہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کیا بس اللہ راضی ہو جائے، میں نعت پڑھ رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، مقصد نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، اور لوگ اپنے پاس سے خود بخود خدمت کرتے ہیں، اس کے دل میں کہیں پر کچھ نہیں ہے، مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے دین کی بات آگے پہنچانا ہے، مقصد اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، اور لوگ اپنے پاس سے خدمت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو پھر یہ آمدنی جائز اور حلال ہے۔ تیسری صورت یہ ہے مقصود تو اللہ پاک ہی ہے، مقصود تو نیت تو اس کی اللہ کی رضا کی ہے، لیکن ہے حاجت مند بھی ہے، اس کو ضرورت بھی ہے اس کی۔ فرماتے ہیں حاجت مند ہے اور عادتاً رائج بھی ہے کہ لوگ پتہ ہے لوگ مدد بھی کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اس خدمت کی دل میں طمع بھی لگی ہوئی ہے، لالچ بھی ہے، یار کچھ مل بھی جائے گا، لیکن اس کی نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی رضا مقصد ہے، لیکن ہے حاجت مند، اور لوگ خدمت بھی کرتے ہیں، یہ بھی اس کو پتہ ہے، اور دل میں تھوڑی سی اس کی بھی تمنا ہے، لالچ ہے، ادھر بھی طمع لگی ہوئی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگرچہ دوسری صورت کی طرح محمود نہیں، یعنی جائز والی صورت کی طرح بھی یہ اس کی طرح نہیں ہے، لیکن پہلی کی طرح مذموم بھی نہیں ہے۔ پہلی صورت کیا تھی؟ مذموم، حرام، اور دوسری جائز، حلال۔ فرمایا یہ ان دونوں کے بیچ میں ہے، یہ ان دونوں کے بیچ میں ہے، مگر بیچ میں ہونے کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں یہ صورت پہلی کے زیادہ قریب ہے، دوسری کے کم قریب ہے، لیکن ہے جائز۔ فرماتے ہیں فتویٰ اس کے جائز ہونے پر ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کو حج کرنے جائے اور ساتھ ہی تجارت کا مال بھی لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے
لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم. کچھ لوگ تجارت کا مال بھی لے جاتے تھے, لوگوں نے کہا تم یہ کن چکروں میں پڑے ہو, حج کرنے جا رہے ہو, بزنس کرنے جا رہے ہو. تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ضرورت ہے تجارت کرنے کی, حج بھی کر لو, تجارت بھی کر لو, جائز ہے. تو فرماتے ہیں فتویٰ اس کے جائز ہونے پر ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بات لکھی ہے فتاوی شامی کے حوالے سے. جو تقریریں کرنے والے مطالبے کرتے ہیں نا, پہلے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلواؤ پھر میں آؤں گا تقریر کرنے کے لیے. ہاں یہ ریٹ ہیں ان کے سب کے, یہ بڑے بڑے نام ہم بعض دیکھتے ہیں نا, بعض بڑے بڑے نام ہیں, ارے اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے مفتی, علامہ, فہامہ, پتہ نہیں کیا کیا. کچھ تو اس میں ڈرامہ بھی ہیں. ہاں بعض ہیں ایسے ڈرامے باز ہوتے ہیں. یہ جو آج تھا معاملہ, اس کا جو حمایتی بڑا بیچ میں کھڑا ہوا, یہ رمضان میں پروگرام ہوگا تو جا کے بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ ادھر بھی. تو بہرحال میں سب کو نہیں کہہ رہا, یہ بھی بتا دوں میں چند ایک کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگوں کا ہے یہ معاملہ. ایک صاحب مجھے بتایا کہ ایک خطیب صاحب تھے, ان سے ٹائم لیا گیا, انہوں نے کہا اتنے پیسے اکاؤنٹ میں ڈال دو پھر ہم آئیں گے. اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیے گئے لیکن پروگرام کینسل ہو گیا. انہوں نے فون کیا, حضرت ہمارا پروگرام کینسل ہو گیا, وہ رقم کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میرے اکاؤنٹ میں رقم آتی ہے, اس سے نکلتی نہیں ہے. میرے اکاؤنٹ میں رقم آتی ہے, یہاں سے نکلتی نہیں ہے. تو یہ جو ایسے لوگ ہیں نا جنہوں نے اسی کو سب کچھ بنا رکھا ہے, وہ سن لیں. فتاوی شامی میں لکھا ہے الواعظ لجمع المال من ضلالۃ اليہود والنصارى. یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کوٹ کیا فتاوی شامی سے کہ تقریر کے لیے, پیسوں کے لیے, مال جمع کرنے کے لیے تقریر کرنا, مال جمع کرنے کے لیے تقریر کرنا, فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کی گمراہیوں میں سے ہے. عیسائی اور یہودی یہ مال جمع کیا کرتے تھے تقریریں کر کے, جیسا کہ قرآن مجید میں بہت ساری اس کے متعلق آیات بھی ہیں. تو بہرحال تین طرح کا اس کا حکم ہے. ہم نے عرض کر دیا پہلی صورت میں حرام, اور تھوڑا اور وضاحت ہو تو ڈبل حرام, اور دوسری صورت میں جائز, اور تیسری صورت میں جائز ہے مگر اس میں بھی بچنا بہتر ہے. ایک اور بات بتا دوں آخر میں, نعت خواں ہو یا مقرر ہو, اگر اجارہ کر لیتا ہے تو اس کے تحت جائز ہے. اعلیٰ حضرت نے خود یہ اجارے کی صورتیں بتائی ہیں. فتاوی رضویہ میں اجارے کی صورتیں لکھی ہوئی ہیں. مثلا قرآن خوانی لوگ کرتے تھے اور اس کا ثواب کہتے پہنچے گا یا نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو پیسے مال کھانے کے لیے تمہارے گھر میں قرآن خوانی کرنے آیا, تم نے کہا کھانا کھلائیں گے, آگے قرآن پڑھ دو, پیسے دیں گے قرآن پڑھ دو, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. کیونکہ قرآن تو بیچ دیا انہوں نے, پڑھائی تو بیچ دی کہ کھانا ملے گا اور پیسے ملیں گے, تو قرآن تو بیچ دیا, اب ثواب کس چیز کا؟ اس لیے یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ایک شرعی ہیلا بتایا ہے کہ اگر اس کے بغیر کوئی نہ آتا ہو, حالات ایسے ہو گئے ہوں, تو پھر کیا کرو, وقت کا اجارہ کر لو. ان سے کہو کہ ہم نے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے ملازم رکھا, اتنے پیسے آپ کے وقت کے دیں گے, جب وہ آ جائیں تو ان سے کہو کہ بھئی آپ تلاوت کر لیں. اسی طرح نعت خواں کا معاملہ ہے یا مقرر کا معاملہ ہے, اجارہ کر لیا جائے. اگر واقعی حاجت ہے, ضرورت ہے اور لینا ہے تو اجارہ کر لیا جائے کہ 1 یا 1.5 گھنٹے کے آپ ہمارے ملازم ہیں. یاد رہے کہ جب اجارہ کیا جاتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر طرح کا کام لے لیا جائے. مفتی صاحب کو رکھا ہے جی دارالفتہ میں فتویٰ دینے کے لیے, آپ بولو جی آپ ہمارے اجیر ہیں, آپ پوچھا بھی لگا دیا کرو, تو یہ جائز نہیں ہے. اس کے منصب کے مطابق کام لیا جائے گا. جس کو ہم نے رکھا ہے اس کا جیسا منصب ہے, جیسے اس کا لائف اسٹائل ہے, جیسی پرسنالٹی ہے, شخصیت ہے, اسی حساب سے کام لیا جائے گا. تو اجارہ کر لے, یہ اس کے رخصت کی صورت ہے. بہرحال اس میں بھی بے اعتدالیاں ہیں, نام اجارے کا ہوتا ہے, اجارہ ہوتا نہیں ہے. اللہ اس میں عقل سلیم عطا فرمائے. اچھا دیکھیں, آج ہمارا وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا, اور ابھی ہمارا جو ہے وہ 3 ہی سوالات اور ان کے جوابات ہوئے. ان کے سوالات بڑے اہم تھے, جوابات میں نے کہا اس سے زیادہ اہم. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, چوتھا سوال, اللہ اور اس کا رسول چاہے تو فلاں کام ہو جائے گا, ایسا کہنا کیسا؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے. ہم لوگ بعض لوگ بول بھی دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول چاہے گا تو کام ہو جائے گا. دیکھیں, اس طرح کہنے سے حدیث پاک میں منع کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول چاہے گا تو کام ہوگا. طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ یوں کہنا چاہیے, اللہ پھر اس کا رسول چاہے گا تو یہ فلاں کام ہو جائے گا. کیا کہنا ہے؟ اللہ اور پھر اس کا رسول چاہے تو فلاں کام ہو جائے گا. اس میں پھر لگا دیں گے نا تو جائز ہے.
آئیے سنیے حدیث پاک ہے، امام احمد نے مسند احمد میں حدیث روایت کی ہے، اور امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف میں اور مشکات شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا تقولوا ما شاء اللہ و شاء فلان، یہ نہ کہا کرو کہ اللہ نے چاہا اور فلاں نے چاہا، ولکن قولوا، لیکن تم یہ کہا کرو ما شاء اللہ ثم شاء فلاں، فرمایا یہ کہا کرو جو اللہ نے چاہا پھر فلاں نے جو چاہا، پھر لگا کر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نہیں بتائیں گے کہ پھر والی بات نہیں، فتویٰ لگا دیں گے، نہیں یہ تم جو بات کر رہے ہو نا یہ غلط ہے۔ رسول کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، رسول کے چاہنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں، رسول کے چاہنے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، رسول کے چاہنے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، رسول کے چاہنے سے پتھر سے پانی جاری ہو جاتا ہے، رسول کے چاہنے سے پتھر جو ہے وہ پانی کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے، رسول کے چاہنے سے کھجور کی پکی کھجوریں خود بخود اتر کے نیچے آ جاتی ہیں، رسول کے چاہنے سے کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں، رسول کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہے، حضور نے بتا دیا کیسے کہو، اللہ اور پھر اس کا رسول چاہے تو فلاں کام ہو جائے گا، واللہ تعالی عالم۔ اچھا آگے ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں، ابھی ان سوالات کو میرا دل کر رہا ہے، کافی سارے سوالات کا مسئلہ یہ بھی بڑا مشہور ہے، باغ فدق کیا ہے، اور اسی طرح ایک مسئلہ ہے غنیۃ الطالبین، یہ کس کی کتاب ہے، غوث پاک کی کتاب ہے یا نہیں، قطرہ قطرہ پیشاب ہر وقت آتا ہے، نماز کیسے پڑھے، کیا داڑھی منڈانے والا داڑھی منڈوں کی امامت کر سکتا ہے، صاحب ترتیب کون ہوتا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، کیا شوہر اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے، کیا جمعہ کی اذان ثانی کا جواب دے سکتے ہیں، بینک کے لاکر میں رکھے ہوئے زیورات کی زکوٰۃ قرض ہے، زکوٰۃ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، بینک کے لاکر میں جو زیورات رکھے ہوں یا اور کوئی چیز رکھی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، یہ کتنے اہم سوالات ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سے اگلے اتوار کو انشاءاللہ لے آئیں گے، ایک اور انشاءاللہ نشست کرتے ہیں سوال جواب کی، اگلے اتوار کس لیے نہیں ہوگی نشست سوال جواب، انشاءاللہ ہمارا جو درس صحیح مسلم ہوتا ہے اس کا انشاءاللہ ختم شریف ہے، صحیح مسلم شریف کو تقریباً ہمارا 1 سال ہو گیا ہے، صحیح مسلم کا ختم رکھا ہے، اور ترمذی شریف کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، بہت بڑی شخصیت آئیں گی، مفتیوں کے استاد آئیں گے انشاءاللہ، رابطہ ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ یا آج رات تک کنفرم ہو جائے گا، ہم اعلان بھی کر دیں گے، بلکہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت بڑی شخصیتیں ہمارے استاد محترم ہیں، تو انشاءاللہ ان سے ہم نے وقت لیا ہے، پچھلے سال جو شخصیت آئی تھی ان کے بھی استاد ہیں، تو بہرحال ہمیں انشاءاللہ وقت مل جائے گا تو اس کی انشاءاللہ پوسٹیں بنیں گی، اشتہار بنیں گے، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بڑا عظیم الشان انشاءاللہ پروگرام ہوگا، اور آپ سب سے امید ہے کہ خود بھی آئیں گے، دوسروں کو بھی لائیں گے، سوشل میڈیا پہ سن رہے ناظرین وہ بھی انشاءاللہ تعالی دعوت بھی دیں گے، اور کوشش کر کے یہاں بھی آئیں گے اور لائیو بھی سنیں گے، اللہ تعالی ہمیں علم دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔